بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جو ترتیب 8 ترتیب جو ہم نے اس کتاب کے مطابق پڑھی تھی، اصحاب فرائض اور اسبات نسبیہ، اسبات سببیہ، ٹھیک ہے، پھر ان کے اسباب ترتیب، اس کے بعد ذوی الفروض پر رد کرنا۔ تو اگر اب یہ سب صورتیں نہ پائی جائیں، یعنی اصحاب فرائض بھی اور اسباب میں سے کوئی بھی نہیں ہے یا صرف میاں بیوی ہیں، تو اب کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی نہ ہو اصحاب فرائض اور اسباب میں سے تو کل مال، اور اگر صرف میاں بیوی ہو تو ان کو دینے کے بعد جو بچا ہوا مال ہے وہ ذوی الارحام کو دیا جاتا ہے۔ دیکھیے اس کی ہم نے تعریف بھی پیچھے پڑھی تھی ذوی الارحام کی، کہ ذوی الفروض اور اسباب کے علاوہ باقی تمام نسبی رشتہ داروں کو ذوی الارحام کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں سے اس کی پوری بحث بیان کر رہے ہیں۔ ذوی الارحام کی تعریف: وہ نسبی رشتہ دار جو نہ ذی فرض ہو نہ عصبہ، جیسے نواسا، نانا، بھانجا، ماموں، پھوپھی وغیرہ، تو یہ نسبی رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے ان میں سے کوئی بھی نہ اصحاب فرائض میں آیا اور نہ ہی ان میں سے کوئی اسباب بنتا ہے، تو اب یہ کیا ہے؟ ذوی الارحام ہوں گے۔ مسئلہ: ذوی الارحام کے لیے کوئی مخصوص حصہ مقرر نہیں، بلکہ ان کو کل یا احد الزوجین سے بچا ہوا مال ملتا ہے۔ جہاں تو اگر کوئی بھی اصحاب فرائض اور اسبا نہیں ہے تو کل مال ملے گا، اور زوجین میں سے کوئی ہے تو ان کو دینے کے بعد بچا ہوا مال، جبکہ کوئی نسبی ذی فرض یا کوئی اسبا نہ ہو، ورنہ ان کو کچھ نہیں ملتا۔ اصحاب فرائض میں سے کوئی ہوگا یا اسبا میں سے کوئی ہوگا تو ان کو ذوی الارحام کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اب جس طرح سے ہم نے پیچھے اسبات کی ترتیب پڑھی تھی، اصناف پڑھی تھی اور ان کی ترتیب پڑھی تھی، اور ان کے ترتیب کے مطابق ملتا ہے، اب اسی طرح ذوی الارحام کی بھی اصناف ہیں اور ان میں بھی ترتیب ہے۔ اسبات کی طرح ذوی الارحام کی بھی 4 صنفیں ہیں۔ پہلی، وہ جو میت کی اولاد میں سے ہوں، میت کی اولاد میں سے ہوں، یعنی بیٹیوں اور پوتیوں کی اولاد نیچے تک، بیٹیوں کی نواسے وغیرہ جو بھی ہیں، اور پوتیوں کی اولاد، ٹھیک ہے، جو بھی ہو، تو یہ سب کیا ہے؟ پہلی صنف ہو جائیں گی۔ دوسری، وہ جن کی اولاد میں میت جن کی اولاد سے ہو، اجداد فاسدین اور جداد فاسدہ اوپر تک۔ اجداد فاسدین میں نانا، اسی طرح اپنے دادی کا جو باپ ہے، ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہے؟ اجداد فاسدین میں آ جائیں گے۔ اور جداد فاسدہ یعنی جس کے میت کی طرف نسبت کرتے ہوئے جد فاسد کا واسطہ ہے، یہ نانا جیسے جد فاسد ہے تو اب نانا کی ماں ہے، نانی ہے، دادی ہے، وہ سب جدہ فاسدات ہو جائیں گی۔ اس طرح دادی کا باپ یہ جد فاسد ہے تو دادی کے باپ کی جو ماں، نانی، دادی اوپر تک، یہ سب جدہ فاسدات ہو جائیں گی، تو دوسری قسم ان کی بنے گی۔ تیسری ہے وہ جو میت کے ماں باپ کی اولاد میں سے ہوں، میت کے جو ماں باپ ہیں یعنی اس کے بھائی اور بہن کی صنف ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی بہنوں اور اخیافی بھائیوں کی اولاد نیچے تک۔ سگے بھائی بہن، جو سگے بھائی ہیں وہ تو اسباب میں آ جاتے ہیں تو وہ تو یہاں نہیں آئیں گے، بہنیں ہیں اور اخیافی بھائی کیونکہ یہ اسباب نہیں بنتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اخیافی بھائیوں کی اولاد نیچے تک۔ اسی طرح سگے اور اللہ کی بھائیوں کی بیٹیاں اور ان کی اولاد نیچے تک، یہ تیسری قسم ہو جائے گی۔ چوتھی، وہ جو میت کے دادا، دادی، نانا، نانی کی اولاد ہے، یعنی ماموں، خالہ ہیں، پھوپھیاں، اخیافی چچے اور ان کی اولاد، یوں ہی سگے اور اللہ کی چچوں کی بیٹیاں اور ان کی اولاد نیچے تک۔ ترتیب اصناف: ذوی الارحام کی ان اصناف میں ترتیب وہی ہے جو ذکر کی گئی ہے،
یعنی پہلی صنف کا ایک بھی فرد ہوگا تو باقی اصناف کے تمام افراد محجوب ہو جائیں گے، اور دوسری صنف کا کوئی فرد ہوگا تو تیسری اور چوتھی صنف کے تمام افراد محجوب ہوں گے، اور تیسری صنف کا کوئی فرد ہوگا تو چوتھی صنف کے تمام افراد محجوب ہو جائیں گے۔ اب ان میں تقسیم کیا کرنا ہے، تو چاروں صنف کے الگ الگ تقسیم کاری ہے، الگ الگ ان میں درجہ بندی ہے، اور ان کی تفصیل کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ الرحمن الرحیم، ذوی الارحام کی پہلی صنف ہم بتا رہے ہیں، 4 صنفیں ہم نے پڑھی تھی کہ پہلی صنف ہوگی تو دوسرے تیسرے چوتھے کو کچھ نہیں ملے گی، اور وہ پہلی صنف میں بیٹیاں ہیں یا پوتیاں ہیں، ان کی اولاد نیچے تک جو ہوگی وہ پہلی صنف میں آ جائے گی۔ اب ان میں تقسیم کیسے کریں گے اگر پہلی صنف موجود ہے؟ دیکھیے بتا رہے ہیں کہ ذوی ارحام کی پہلی صنف میں اگر ایک سے زائد افراد موجود ہوں تو ان میں ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے کے درجے در بالترتیب 2 اسباب ہیں۔ ایک سے زیادہ افراد ہیں کہ دیں گے کس کو؟ تو ٹھیک ہے، تو آپ اسباب دیکھیں گے کہ جو ترجیح کا سبب جس میں پایا جائے گا اس کو دیں گے، باقی محجوب ہو جائیں گے۔ تو پہلا سبب ہے قرب درجہ، درجے میں جو زیادہ قریب ہوگی تو دور والی کو وہ محجوب کر دے گی، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ دیکھیے یعنی ان میں سے جسے میت کی طرف نسبت میں وسائط کم ہوں وہ کثیر الوسائط پر ہمیشہ مقدم رہے گا، لہذا نواسی ہو تو پوتی کی بیٹی محجوب ہوگی، نواسی ہوگی تو پوتی کی بیٹی محجوب ہوگی، کیونکہ نواسی کے لیے میت کی طرف نسبت میں ایک ہی واسطہ ہوتا ہے، بیٹی ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بیٹی کی بیٹی نواسی ہوتی ہے، اور جبکہ پوتی کی بیٹی کے لیے 2 واسطے ہیں۔ پوتی کی بیٹی کے لیے ایک تو پوتی خود ہے اور دوسرا اس کا میت کا جو بیٹا ہوگا وہ، تو لہذا پوتی کی جو بیٹی ہے اس میں 2 واسطے ہیں، اور نواسی ہے تو اس میں ایک واسطہ ہے، اس وجہ سے جو پوتی کی بیٹی ہے وہ کیا ہے، محجوب ہو جائے گی۔ تو یہ قرب درجہ کی وجہ سے ایک کو ملے گا دوسری کو محجوب کر دے گا۔ دوسرا سبب ہے ولدیت وارث، یعنی وارث کی اولاد ہونا۔ یہ کیا ہوتا ہے، یعنی اگر ایک درجے میں بھی ایک سے زائد افراد ہو، درجہ الگ الگ ہو تو اس کو تو ہم نے پڑھ لیا کہ جو قریب درجہ ہوگا اس کو ملے گا، دور درجے والے کو نہیں ملے گا، لیکن اگر درجہ ایک ہی ہے اس میں افراد الگ الگ ہیں، تو اگر ایک درجے میں بھی ایک سے زائد افراد ہو جن میں بعض ولد وارث اور بعض ولد ذی رحم ہو، یعنی بعض تو وارث جو بنتے ہیں انہی کے اولاد میں سے ہیں اور بعض ذوی الارحام کی اولاد میں سے ہیں، تو ولد وارث کو ترجیح ہوگی اور ولد ذی رحم محجوب ہوں گے، لہذا پوتی کی اولاد کی موجودگی میں نواسے یا نواسی کی اولاد محجوب ہوگی۔ اب دیکھو پوتی کی اولاد اور نواسے یا نواسی کی اولاد ان دونوں کا درجہ ایک ہے، کیونکہ واسطہ صرف دونوں میں ایک ہی ہے، اس میں واسطہ اس میں کیا ہے، 2 واسطے دونوں میں بنیں گے، ٹھیک ہے، تو واسطہ تو دونوں میں ایک ہی ہے، درجہ ایک ہے، تو درجے کی وجہ سے تو کسی کو محجوب نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ جو پوتی کی اولاد ہے اس میں کیا ہے، پوتی یہ وارث بنتی ہے، ٹھیک ہے، تو پوتی کی اولاد یہ ولدیت وارث میں آ جائے گی، وارث کی اولاد شمار ہوگی، جبکہ نواس ہے اور نواسی یہ وارث نہیں بنتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لہذا ان کی جو نواس و نواسی ذو رحم میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی اولاد کیا ہے، ذی رحم کی اولاد ہوگی، تو اس صورت میں ذی رحم کی اولاد محجوب ہو جائے گی اور وارث کی اولاد کو یعنی پوتی کی اولاد کو کیا ہے، ترجیح ہوگی اور ان کو ملے گا۔ اگر ایک درجے میں ایک سے زائد افراد ہو اور وہ سب ولد وارث یا ولد ذی رحم ہو تو ان میں سے کوئی محجوب نہیں ہوگا، یعنی اوپر دونوں سبب میں سے ہم کوئی بھی نہ پایا جاتا ہو، کسی کو بھی ترجیح نہ دے سکتے ہو، سب برابر ہو، کیونکہ یہاں ولد وارث ہو سب یا ولد ذی رحم ہو تو اب کوئی محجوب نہیں ہوگا، سب کو ملے گا، اور ان کا قاعدہ 3 ہے، ان 3 قاعدوں کے تحت ملے گا۔ درجے ذیل قواعد سے مال ان سب میں تقسیم ہوگا۔ پہلا قاعدہ، ہر بطن میں اصول کی صفت ذکورت و انوثت متفق ہو،
ٹھیک ہے، بطن یعنی وہی پیڑی جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے بیٹا اور بیٹی ہے، ایک پیڑی ہے، پوتا اور پوتی، پھر ان کی اولاد تیسری پیڑی، اس طرح بطن ہو جائیں گے۔ اصول یعنی اصل، جیسے ماں باپ ہیں، دادا دادی ہے، نانا نانی ہے، یہ اصول ہوتے ہیں۔ ذکورت اور انوثت یعنی مذکر اور مؤنث ہونا۔ تو اگر ہر بطون میں اصول کی صفت ذکورت و انوثت متفق ہو، یعنی جتنے بھی جو ہماری جو حیات ہے ان کے اوپر جو اصل ہے، ان میں جتنے افراد ہیں ان کے سب کے جو اصول ہیں وہ یا تو مؤنث ہے یا مذکر ہے، ہر بطن میں دونوں میں برابر ہے، تو فروع پر ان کے افراد کے اعتبار سے مال تقسیم ہوگا للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت۔ یہاں پر دیکھیں، جیسے دیکھیں مثال دی ہوئی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب دیکھیے ہمارے پاس جو حیات جو ہے وہ یہ ہے، پوتی کی ہمارے پاس کیا ہے، دو بیٹے تھے، پھر ان کی بیٹی تھی، اور ان کے دو بیٹے اور ایک بیٹی۔ ایک بیٹے کے بیٹی کے دو بیٹے حیات ہیں، اور ایک بیٹے کے بیٹی کی ایک بیٹی حیات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ جو ان کے اصل ہیں، یعنی یہ اس کی اصل ہے اور یہ ان کی اصل ہے، بیٹی یہ، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں ان دونوں میں سے جو اصل ہے ان میں ذکورت اور انوثت برابر ہے، یعنی جو دو بیٹے ہیں لاسٹ میں ہمارے پاس، یہ اور یہ، ان کے اوپر جو ہے جس کے وہ بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی والدہ، دونوں میں کیا ہے، وہ مؤنث ہے، والدہ والدہ ہے، ٹھیک ہے، اور اوپر کیا ہے، دونوں میں یہ بیٹا بیٹا ہے، یہ برابر ہے۔ اب اگر تقسیم کرنا ہے تو افراد کو دیکھیں گے ہم، ٹھیک ہے، تو بیٹے ہیں تو ایک بیٹا دو بیٹیوں کے برابر ہوتا ہے، تو یا دو بیٹے ہیں تو اس کو 4 حصے ملیں گے، اور ایک بیٹی ہے تو ایک حصہ ملے گا، تو کل مسئلہ ہم 5 سے بنا دیں گے، ٹھیک ہے، 4 حصے دو بیٹے لے جائیں گے اور ایک بیٹی لے جائے گی۔ تو اوپر والے اصل کو دیکھیں گے کہ اصل میں جو بھی جتنے بھی ہیں وہ سب میں اگر صفت ذکورت اور انوثت برابر ہے، تو جو ہم للذکر مثل حظ الانثیین کی طرح پیچھے ہم جیسے تقسیم کرتے تھے، بیٹے کا ڈبل اور بیٹی کا ایک، اسی طرح سے تقسیم ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسرا قاعدہ دیکھیے، دوسرا قاعدہ، صرف ایک بطن میں اصول کی صفت ذکورت و انوثت مختلف ہو تو اولاً مال اس بطن پر تقسیم کیا جائے، جہاں پر اختلاف ہوگا، یعنی ایک مذکر ہوگا ایک مؤنث ہوگا، تو اس میں کیا ہے، پہلے مال وہاں تقسیم کریں گے، ٹھیک ہے، جہاں اصول کی صفت مختلف ہے۔ یہاں مؤنث کو ایک حصہ اور مذکر کو 2 حصے دیے جائیں گے، پھر ہر ایک کا حصہ اس کی فرع کو دے دیں گے۔ اب جیسے دیکھیے ہمارے پاس یہاں بیٹی کے بیٹے کے بیٹی اور بیٹی کی بیٹی کا ایک بیٹا، یہ حیات ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، یہ ہے۔ اب دیکھیے اس کے ہم اوپر ان کی اصلت دیکھتے ہیں، تو یہ جو بیٹی ہے، یہ جو بیٹی ہے اس کے اوپر بیٹا ہے، اور یہ کیا ہے، اس کے اوپر بیٹی ہے، یعنی یہاں پر ان کی اصل میں کیا ہے، مؤنث اور مذکر میں کیا ہے، اختلاف ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جو یہ تقسیم کریں گے، پہلے انہی کے اعتبار سے تقسیم کریں گے، یعنی تقسیم میں پہلے یہاں تقسیم کریں گے۔ تو بیٹا ہے تو اس کو یہ 2 کے برابر ہوتا ہے، تو اس کو ہم نے 2 حصہ دے دیا، 2، اور یہ بیٹی ہے تو ہم نے اس کو 1 دے دیا، تو 3 سے مسئلہ بنا دیا۔ اب اس بیٹے کو جو ہم نے 2 دیا تھا وہ ہم نیچے جو ہے وہ دے دیں گے، نیچے نہیں دیکھیں گے کہ کیا ہے، بیٹی ہے یا بیٹا ہے وہ نہیں دیکھیں گے، اس کا اوپر والے کا حصہ نیچے دے دیں گے، اور بیٹی ہے اس کو 1 دیا تھا اس کو 1 دے دیں گے۔ اس صورت میں دیکھیے یہاں پر بیٹی کو 2 حصے مل رہے ہیں اور بیٹے کو 1 حصہ ملے، کم مل رہا ہے۔ تو یہ جو کم مل رہا ہے وہ کس کی وجہ سے مل رہا ہے، کیونکہ اس کی اصل کیا ہے، بیٹی ہے، ٹھیک ہے، یعنی مؤنث ہے تو اس کو آدھا مل رہا ہے، جبکہ اس کی اصل کیا ہے، بیٹا ہے، ڈبل ملے گا اس کو، تو اس کو کیا ہے، ڈبل مل جا رہا ہے اوپر کی وجہ سے۔ یہ کیا ہے، جب کیا ہے اصول کی صفت ذکورت و انوثت میں کیا ہے، فرق ہو، تو پہلے اوپر تقسیم کریں گے جہاں فرق آ رہا ہے، پھر وہ جو بھی ان کو ملے گا وہ نیچے ڈائریکٹ کیا ہے، تقسیم کر دیں گے۔ یہ دوسرا قاعدہ ہو گیا۔ تیسرا قاعدہ دیکھیے بتا رہے ہیں کہ
جب اصول میں مال تقسیم کیا جائے گا تو صفت اصل کی اور عدد فرع کا لیا جائے گا۔ صفت اصل کی یعنی مذکر یا مؤنث ہے وہ اصل جو ہے اس کا دکھائیں گے، اور تعداد کتنی ہے تعداد ہم فرع کی دیکھیں گے، یعنی عورت کی ایک فرع ہو تو اسے ایک، دو ہو تو دو، اور تین ہو تو تین حصے، ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ اس میں سمجھاتا ہوں۔ اور مرد کی ایک فرع ہو تو اسے دو، دو ہو تو چار، اور تین ہو تو چھ حصے لیں گے، پھر ہر ایک کا حصہ نیچے اس کی فرع کو پہنچایا جائے گا۔ اب دیکھیے یہاں پر پہلے ہمارے پاس جو موجود ہے وہ دو بیٹیاں ہیں اور دو بیٹے ہیں، ان کی یہاں پر ان میں اختلاف ہے اصل میں، بیٹا اور بیٹی میں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ابھی ہمیں یہاں پر کیا ہے تقسیم کرنا ہے، پھر وہ جو تقسیم ہوگا دے دیں گے۔ اوپر کیا بتایا کہ جب اصول میں مال تقسیم کیا جائے گا تو صفت اصل کی دیکھیں گے، یعنی یہ جو بیٹا ہے وہ بیٹا ہے تو اس کی جو یہ مذکر ہے تو اس کا ہم دیکھیں گے، تو بیٹا ہے تو مذکر ہے، اور تعداد ہم نیچے دیکھیں گے کہ دو بیٹیاں ہیں تو دو یہ لیں گے، اور ایک بیٹا ہے تو یہ بیٹا دو کے برابر ہوتا ہے، تو دو دو نے چار، تو بیٹے کو ہم چار حصے یہاں دے دیے، ٹھیک ہے۔ تعداد نیچے دیکھیں گے کتنی ہے، اور صفت مذکر مؤنث اس کو اصل میں دیکھیں گے، بلو والا میں نے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو چار اس لیے مل رہا ہے کہ تعداد اس کی فرع میں دو ہے، اور خود مذکر ہے تو مذکر کا ویسے بھی دگنا ہوتا ہے، تو دو دونی چار دے دیا۔ اور اب یہاں دیکھیے کہ یہاں پر بیٹے دو ہی ہیں، فرع کی تعداد اس میں بھی دو ہے، لیکن اوپر بیٹی ہے اور بیٹی کو آدھا حصہ ملتا ہے تو ایک ملے گا، ٹھیک ہے۔ دو ایک کا دو ہوتا ہے تو بیٹی کو ہم نے دو دیا۔ اب یہ چار اور دو، ٹھیک ہے، نیچے ہم دے دیں گے، تو دو بیٹیوں کو چار حصے مل گئے اور دو بیٹے کو دو حصے مل گئے۔